میری کانگریس کے کچھ سینئر لیڈروں سے ملاقات ہوئی اور بہت تفصیلی اور کھری کھری باتیں میں نے اپنی عادت کے مطابق ان سے کی۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ گرانٹڈ لے لیا ہے انڈیا الائنس نے مسلم ووٹس کو، اب ہم پورے ملک میں کچھ اور بھی تحریک چلا سکتے ہیں۔ بالکل ہمارے پاس آپشن کھلے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر انڈیا الائنس نے پرٹیکولرلی کانگریس نے اکھلیش نے اپنے رویے میں بہتری نہ لائی تو پھر ہم قوم کو کسی اور آپشن کی طرف بلائیں گے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کوئی تیسرا آپشن کا بھرپور طریقے پر ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ مسلمان اس ملک کو انتشار سے بچانا چاہتے۔ کانگریس نے شروع سے کمپرومائز کیا ہے، آئیڈیالوجی کی بنیاد پر جس طرح کا ٹف اسٹینڈ لینا چاہیے وہ کانگریس نے نہیں کیا۔ اور ابھی پچھلے دنوں جب آپ دلی آئے تھے تو ایک آپ کا اسٹیٹمنٹ کافی وائرل ہوا تھا، خاص طور سے جو انڈیا گٹھ بندھن کے نیتا ہیں ان کو لے کر کے جس طرح کی بات کہی تھی، اور اس کے بعد راہل گاندھی پارلیمنٹ میں بولتے ہوئے نظر آئے تو کہیں نہ کہیں اس کا پورا اثر دیکھنے میں آیا۔ لیکن اس کے باوجود لگاتار جگہ جگہ سے خبریں آ رہی ہیں، خاص طور سے بھارتیہ جنتا پارٹی شاست جو راجیہ ہیں ان میں جس طرح کا وائلنس ہو رہا ہے، لنچنگ کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، پولیس کسٹڈی میں موت کے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے، کیا حل ہے؟ اسی طرح سے مرتے رہیں گے لوگ؟ میں بہت صاف لفظوں میں آپ کو بتاؤں، پہلی بار آپ کے چینل کے ذریعے، کہ کل شام میری کانگریس کے کچھ سینئر لیڈروں سے ملاقات ہوئی اور بہت تفصیلی اور کھری کھری باتیں میں نے اپنی عادت کے مطابق ان سے کی۔ تو انہوں نے اس غلطی کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کی ملاقات اعلیٰ کمان سے کرائیں گے، اور میں نے کہا کہ آپ کرائیے یا ہماری بات پہنچائیے، ہم بہت کھل کر بات کریں گے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ گرانٹڈ لے لیا ہے انڈیا الائنس نے مسلم ووٹس کو، اب ہم پورے ملک میں کچھ اور بھی تحریک چلا سکتے ہیں۔ بالکل ہمارے پاس آپشن کھلے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ آپشن کیا ہے وہ ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے، لیکن آپشن ہے اور میں اس کے اوپر ورک کر رہا ہوں۔ تو یہ بات آپ پہنچا دیجیے ہائی کمان تک، اور ہم کچھ دن انتظار کریں گے۔ اگر انڈیا الائنس نے پرٹیکولرلی کانگریس نے اکھلیش نے اپنے رویے میں بہتری نہ لائی تو پھر ہم قوم کو کسی اور آپشن کی طرف بلائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ایک تھرڈ آلٹرنیٹو کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کوئی تیسرا آپشن کا بھرپور طریقے پر ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ مسلمان اس ملک کو انتشار سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو پھر مسلمان تھرڈ آلٹرنیٹو کھڑا کرنے کے لیے پورے ملک میں ایک رابطے قائم کریں گے، جس کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں۔ اب اس وقت کسان نہ کانگریسی ہے نہ بی جے پی میں ہے، وہ کسان ہے۔ اب جاٹ جاٹ ہے، اب ٹھاکر ٹھاکر بن گیا ہے، وہ ہندو نہیں ہے۔ اب او بی سیز کے اندر بھی ایک تقسیم ہو رہی ہے۔ اب سکھ بن گیا ہے، وہ ہندو نہیں رہا۔ اب لنگایت بن رہے ہیں، وہ ہندو نہیں ہے۔ ہمارا ان سب لوگوں سے رابطہ ہے اور ہم ان سب لوگوں کو ملا کر ایک نئی طاقت کھڑی کر سکتے ہیں۔ الٹرنیٹو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بتائیں گے نہیں، لیکن جس طرح سے دلتوں کے اوپر کوئی اتیاچار ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ پرینکا گاندھی وہاں پہنچ جاتی ہیں، اکھلیش بھی پہنچ جاتے ہیں، اگر او بی سی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، مسلمانوں پر پہنچنے کی بات تو چھوڑیے، بولا تک نہیں جا رہا۔ کوئی اسٹیٹمنٹ راہل گاندھی چھوڑ دیجیے، نیچے لیول کر یا ان کے جو اسپوک پرسن ہیں، بھیک مانگنے کے بجائے پریشر ڈالنا پڑے گا، دباؤ ڈالنا پڑے گا۔ اور ڈیموکریٹک سسٹم میں دباؤ ڈالنے کے کئی پریکٹیکل طریقے ہوتے ہیں، خالی زبانی نہیں۔ تو ہمارے ذہن میں پورا نقشہ ہے اس کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قبل از وقت ہوگا اگر ہم اس کی پوری تفصیل منظر عام پر لے آئیں، لیکن ایک مرتبہ حجت قائم کرنے کے لیے انڈیا الائنس کے کچھ سینئر لیڈروں سے ملاقات ہوگی، پھر دیکھتے ہیں کہ اس پر ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے، اور نہیں تو ہم ہوم ورک کر چکے ہیں اور اس میں ہم کو دیر نہیں لگے گی تیسرے آلٹرنیٹو کی طرف قوم کو دعوت دینی۔ رزلٹ آنے کے بعد دیکھنے میں آ رہا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی اور سخت ہوتی چلی جا رہی ہے مسلمانوں کو لے کر،
یہ تو ایک ہم لوگ کو یقین تھا، وہ ایک طرح سے زخمی سانپ کہہ دیجیے، زخمی بھیڑیا کہہ دیجیے، وہ اس طرح کا ہے۔ اور ان کے پاس اصل میں مسئلہ یہ ہے، ان کی ایک عجیب مجبوری ہے، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے ووٹ مانگنے کا سوائے نفرت کے، سوائے خوف کے۔ چنانچہ اس پورے الیکشن کمپین میں انہوں نے کوئی ایک بھی کارکردگی نہیں پیش کی کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے 15 لاکھ روپے تمہارے کھاتے میں منتقل کر دیے، ہم نے 2 کروڑ نوجوانوں کو ہر سال نوکریاں دیں، ہم نے کسانوں کی آمدنی کو ڈبل کر دیا۔ یہ نہیں کہہ سکے وہ، تو وہ کیا کریں سوائے نفرت کے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، قوم کی بڑی تعداد اب اس نفرت کے ایجنڈے کو مسترد کرنا شروع کر چکی ہے۔ یہ الیکشن کے رزلٹ اس کا نتیجہ ہے۔ صرف مسلمانوں کے ووٹ کی وجہ سے رزلٹ نہیں آئے ہیں، بلکہ نان مسلم بھارت کے شہریوں کی بڑی تعداد نے نفرت کے ایجنڈے کو ریجیکٹ کیا۔ محبت کی دکان کو لے کر ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جس طرح سے کرناٹک میں بھی مسلمانوں کے اوپر حملے دیکھنے میں آئے، بقرعید کے وقت جس طرح سے حملہ کیا گیا ایک جگہ پر، اس کے علاوہ اور کئی جو کانگریس کے شاست راجیہ ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے معاملے جو ہے دیکھنے میں آئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان جو سرکاریں ہیں ان کے ذریعے، پولیس کے ذریعے جس طرح کا ایکشن ہونا چاہیے تھا، کرناٹک میں بنگلور میں جو پورا معاملہ ہوا اس میں کچھ ہی دنوں میں ضمانت ہو گئی سب کی۔ کبھی کبھی تو الٹا ہو رہا ہے، جو وکٹم ہے اسی پر کیس چلایا جا رہا ہے، اسی پر ایف آئی آر لکھا، جو مرا ہے اس کے اوپر ایف آئی آر لکھایا جا رہا ہے۔ یہ پرانی روش ہے، یہ پرانی روش ہے۔ کانگریس نے شروع سے کمپرومائز کیا ہے، آئیڈیالوجی کی بنیاد پر جس طرح کا ٹف اسٹینڈ لینا چاہیے وہ کانگریس نے نہیں کیا۔ آج بھی کانگریس کی اعلیٰ قیادت کو کانگریسیوں ہی سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ جو لڑائی ان کو بی جے پی سے لڑنی پڑ رہی ہے اس سے ٹف لڑائی اندر ود ان دا کانگریس ہے، اور جب تک کانگریس کے اندر سے اس کچرے کو صاف نہیں کیا جائے گا، راہل گاندھی کی نیک نیتی کے ساتھ ہم اچھا گمان کرتے ہوئے بھی ہمدردانہ طور پر کہتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ مجھے کیا ایسا لگتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی، خاص طور سے مودی، امت شاہ اور یوگی آدتیہ ناتھ جیسے لیڈر یہ بات سیکولر پارٹیوں کے نیتاؤں میں بھی ذہنوں میں ڈال چکے ہیں کہ اب جو ہے پالیٹکس صرف ہندوتو پر ہوگی؟ مودی اور امت شاہ تنہا اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، کانگریس نے شروع سے یہ کرتی چلی آ رہی ہے۔ جب مورتیاں رکھی گئی تھیں بابری مسجد میں، پنڈت جواہر لال نہرو پرائم منسٹر تھے، کیا کارروائی کی انہوں نے خط لکھا چیف منسٹر کو، ایک لو لیٹر لکھا اور ان سے ریکویسٹ کی، ایڈوائز کیا کہ آپ مورتیاں ہٹوا دیجیے۔ وہ اس سے بہت زیادہ کر سکتے تھے قانون اور دستور کی روشنی میں، نہیں کیا انہوں نے۔ یہ شروع سے کانگریس کے اندر کمزوری رہی ہے۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ کانگریس کے کچھ لیڈرز واقعی سیکولر رہے ہیں، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ ہیڈ آن مقابلہ نہیں کرتے۔ وہ جو فیسسٹ اور کمیونل فورسز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا، ان کو بھی خوش رکھنا، کبھی یہ جملہ کہہ دینا کبھی وہ جملہ کہہ دینا، یہ دوغلی پالیسی جو رہی ہے اس نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا۔ کچھ فیس تمام پارٹیوں میں، سیکولر پارٹی میں، چاہے کانگریس کی بات کریں، آر جے ڈی کی بات کریں، جے ڈی یو کی، سماجوادی، بہوجن سماج پارٹی، کچھ مسلم فیسز ہوا کرتے تھے جو مسلم لیڈر کہلاتے تھے، لیکن پچھلے 10 سال میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تمام سیکولر پارٹیوں نے بھی مسلم لیڈر سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے کہ کس کے پاس اپنی فریاد لے کر جائیں۔ آپ تو لفظ سیکولر پارٹی یوز کر رہے ہیں، میں تو کبھی یہ لفظ ہی یوز نہیں کرتا، بہت عرصے سے چھوڑ دیا۔ میں نان بی جے پی کہتا ہوں۔ میں کسی پارٹی کو لٹریری طور پر سیکولر نہیں مانتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی طاقت دکھانی ہوگی، اس چیلنج کو قبول کرنا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں میں جو اویئرنیس بڑھی ہے، جو اتحاد بڑھا ہے، اور مسلمانوں کے جو ریلیشنز جو دوسرے مارجنائز گروپ سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ چاہے دلت ہوں، چاہے کسان ہوں، وہ چاہے وہ جاٹ برادری ہو، چاہے گجر برادری ہو، چاہے سکھ ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، چاہے لنگایت ہوں، ان سے جو ہمارے تعلقات بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس نے ہم کو ایک تھرڈ آلٹرنیٹیو کا امکانات کا راستہ دکھا دیا۔